نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی جو بہت پریشانی کا شکار تھا، یہاں تک کہ بالکل چوزے کی طرح ہو گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے؟ کہنے لگا ہاں. میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ آپ آخرت میں مجھے جو سزا دینے والے ہیں مجھے وہ سزا دنیا ہی میں دے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، تم نے کیوں نہیں کہا اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2688. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے اوپر مصیبت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے. کبھی کبھی وہ چیز انسان کے سامنے آ بھی جاتی ہے. امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ تقدیر کا انسان کے کلام سے بڑا گہرا لینا دینا ہے، لہٰذا اپنے کلمات کو دھیان دو اور دیکھو تو کہ تمہاری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، تمہاری زبانیں کیا الفاظ بیان کر رہی ہیں. شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ جو شام کے قاضی تھے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا اور ہم لوگ ایک دوست کے پاس شام گزار رہے تھے تو مجھے اچانک بہت الجھن اور بڑی گھٹن محسوس ہوئی. لہٰذا میں نے دوستوں سے کہا کہ میں واپس سفر کر لوں. انہوں نے کہا نہیں، رات انہی کے ساتھ گزاروں. لیکن میں قابو نہ پا سکا. میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا باہر نکل کر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا لینا چاہتا ہوں. لہٰذا میں تنہا تاریکی میں چلتے ہوئے باہر نکلا. اس دوران کہ میں چل رہا تھا مجھے رونے اور سسکی کی آواز آئی ایک جگہ سے. میں نے دیکھا تو مجھے ایک عورت نظر آئی جس پر پریشانی کے حالات نظر آ رہے تھے اور وہ بہت شدت کے ساتھ رو رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی. میں اس کے قریب گیا. میں نے کہا تمہیں کس چیز نے بلا دیا ہے میری بہن؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک ظالم و سنگدل انسان ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے بچوں کو لے لیا ہے اور مجھے قسم دی ہے کہ میں اس کے پاس کبھی نہ آؤں. میرا کوئی نہیں، نہ میرا کوئی گھر ہے جہاں میں جا سکوں. میں نے کہا کہ تم اپنا معاملہ قاضی کے ہاتھ میں نہیں پیش کرتی. وہ عورت بہت روئی اور کہنے لگی کہ مجھ جیسی عورت قاضی کے پاس کیسے پہنچ سکتی ہے. شیخ طنطاوی علیہ رحمہ روتے ہوئے آگے قصہ بتاتے ہیں عورت یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں قاضی کے پاس کیسے پہنچوں، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قاضی کو کھینچ کر یہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ، کس نے قاضی کو تاریک رات میں چلنے پر مجبور کیا تاکہ وہ اس مجبور بے کس خاتون کے سامنے کھڑا ہو کر خود اس خاتون کا مسئلہ سنے. اس مسکین و مجبور عورت نے کیا دعا مانگی، کس عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی اس کی دعا قبول فرما دی. چاہے وہ شخص جو پریشانی اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تاریخ ہو چکی، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤ اور یہ مت کہو کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. گریہ وزاری کرو، گڑگڑاؤ اس ذات کے سامنے جو چوٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اس بات کو یقین کر لو کہ کوئی چیز ہے جو آپ کا انتظار کر رہی صبر کے بعد، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے آزماتے نہیں مگر یہ کہ وہاں آپ کے لیے کوئی بہتری موجود ہوتی ہے، اگرچہ تم اس کے برعکس اس کے الٹے سمجھتے ہو. لہٰذا اپنے دل کو مطمئن رکھو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، اچھا کام کرتے رہو، انشاءاللہ بہتری آپ کا مقدر ہوگی.